أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ پارے یعنی 12واں نمبر پارے میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں قصہ آ رہا تھا، اور اس کے بعد باقی واقعات جو ہیں وہ پارہ نمبر 13 میں آئے ہیں، جہاں سورہ یوسف مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف میں جتنے واقعات کا ذکر کیا گیا، یہ مکمل صورت یہ سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے، اور پورا واقعہ یہیں سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سے بہترین قصہ قرار دیا اور بتایا کہ اس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں۔ چنانچہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے وہ نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہی مقصد ہے یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو ذکر کرنے کا۔ آپ نے مطالعہ کیا 12ویں پارے کے آخر میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا بڑی پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی، عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، کئی سال تک جیل کی کوٹھڑی میں بند رہے۔ لیکن 13ویں پارے میں اب آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور دینی اور دنیاوی عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ یوسف کے ذریعے سکھایا کہ انسان کو معاشرتی طور پر جو پریشانیاں آتی ہیں، گھریلو طور پر جو پریشانیاں آتی ہیں، کاروبار کی جو پریشانیاں آتی ہیں، اس میں سب سے جو خوفناک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے وہ ہے حسد، جیلسی، حسد۔ ایک دوسرے کے پاس نعمتیں دیکھ کر جلنا کڑنا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ حقیقی بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہوا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہترین تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ، ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی، اور آبا و اجداد کی اخلاقی میراث بھی خوب حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبتوں میں بڑی ثابت قدمی سے صبر کیا، اور پھر عفت، امانت اور استقامت، ساری بھلائیاں یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہو رہی ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی ہیں، کہ جو مشکلات میں دین پر جمع رہتا ہے ایک نہ ایک دن اس کو عزت مل کر رہتی ہے، وہ مشکل حالات ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بھی سمجھایا کہ جب مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بڑے مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھایا کہ مرد اور عورت جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہی وہ زلیخا کی باتیں تھیں اور وہ اس کے جال تھے شیطانی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ لیکن ہم نے آخر میں 12ویں پارے کے آخر میں یہ سمجھا تھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا اور یوں کہا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے
جس کی دعوت یہ مصر کی خواتین مجھے دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں کو خیر کی بات بتائی، خواب کی تعبیر بتائی تو اس میں بھی خیر ہی کی باتوں کو بتایا، اور جب خواب کی تعبیر کے بارے میں جب بادشاہ تک بات پہنچی تو پھر ایسی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھنا شروع کیا، اور پھر خود ان خواتین نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہیاں بھی دی۔ اور ان آیات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی، رب العالمین نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور یہاں تک کہ خود یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اے میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے کہ پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اور 13ویں پارے کی شروع ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو کوئی جو ہے تمام چیزوں سے بری نہیں قرار دیتا، نفس تو امارہ ہوتا ہے، برائی ہی کا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو اس عزیز مصر کے سامنے جب پیش کیا اور وہ خواب کی تعبیر کے طور پر بات آئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے آیت نمبر 55 سورہ یوسف میں ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں کا یہاں مجھے ذمہ دار بنا دو، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو وہ عہدہ ملا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بھائی پہنچے اس قحط سالی کے دور میں، اور جب بھائی پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، بھائی نہ پہچان سکے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے آخر کار بھائیوں کو روکنا چاہا، اور اس کے لیے ہمیں آیت نمبر 70 سے یہ واقعات معلوم ہوتے ہیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو ہے وہ ان کے سامان میں چھپایا، اور کس طرح بھائیوں کو روکنے کے لیے تدبیر اختیار کی، اور پھر جب بھائی رک گئے پھر جانے لگے تو پھر ایسی صورت میں ان کو خوب غلہ وغیرہ دے کر رخصت کیا، اور ایک بھائی کو روک لیا، اور پھر اس کے بعد باقی بھائیوں کو جب وہ سارے گندم قحط سالی کے اندر وہ سارا ان کے ساتھ تعاون کر دیا، تو پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ جب انہوں نے پہچان لیا یوسف علیہ السلام کو تو اپنے بھائیوں کو ایک اپنا کرتا دیا، اور یہ کہا کہ میرے والد صاحب میرے غم کے اندر روتے روتے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بینائی چھوڑ چکی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 80 سے آگے آیت نمبر 90 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص دی اور بھائیوں کو بالکل معاف کر دیا، اور یہ جملہ کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، کہ اب تم پر کوئی پکڑ نہیں، میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اپنے بھائیوں کو جب روانہ کیا تو اپنی قمیص دی اور یوں کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، کہ جاؤ یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سب بھائی واپس آتے ہیں، آیت نمبر 98 99 سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر تک پہنچے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا، اس کرسی پر بٹھایا بڑے عزت و احترام سے، اور پھر والد صاحب کو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل، کہ یہ وہ خواب ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف کے بالکل آغاز میں کہ کس طرح وہ 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ تعبیر نکلی، اور اس تعبیر کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے اور حق کی فتح ہو گئی۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھایا کہ تقدیر بہر صورت انسان پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ عزت اور خیر کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
سورہ یوسف کا اختتام اس آیت سے ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے قصے عقل مندوں کے لیے عبرت ہیں. یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات نازل کر کے، یوسف علیہ السلام کے واقعات نازل کر کے سمجھایا کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان حالات سے نکالے گا اور نکال کر عزت بخشے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت تک کے لیے آخری نبی بنایا اور قیامت تک کے لیے دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیا. یہ اسی طرح سورہ یوسف کا اختتام ہوا. پھر اس کے بعد 13ویں پارے میں سورۃ الرعد کا آغاز ہوا. رعد عربی زبان میں کہتے ہیں کڑکنے والی بجلی. چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 13 میں سورہ رعد کا ذکر آ رہا ہے، رعد یعنی کڑکنے والی بجلی کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا. سورہ رعد یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 13 ہے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب سے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 96 ہے. اس کی کل آیات 43 ہیں اور رکوع جو ہیں کل 6 ہیں. کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت کے اندر بنیادی باتیں 3 بیان کی جاتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. چنانچہ سورہ رعد کا موضوع بھی یہی ہے. سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلجات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور مختلف خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے. موت اور زندگی، نفع اور نقصان سب اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد کی آیات میں قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا اور جزا اور سزا کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. مشرکین کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے، اللہ کو ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے مشرکین مکہ. لیکن وہ مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے. ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ ہڈیوں میں جب انسان ہڈیوں بوسیدہ ہو جائیں گی اور گوشت وہ سارا مٹی میں مل جائے گا تو انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی ان آیات میں سمجھایا کہ مشرکوں کو اس پر تو تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسی ڈالی جائے گی، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. آیت نمبر 5 میں بتایا ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے خود ان کو اس وقت جو پیدا کیا ہے وہ پیدا کرنے والا کون ہے، جس نے انسان کو یہ اولین پیدائش دی ہے، یہ جسم اب دیا ہے، کئی ذرات کو اکٹھا کر دیا اس ایک جسم کے اندر. وہ ذرات اگر 6 فٹ کی قبر میں یا چند میلوں کے اندر وہ پھیل جائیں گے تو وہ اللہ دوبارہ ان ذرات کو اکٹھا کر لے گا. پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے. جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ بھی اپنا معاملہ بدل لیتا ہے. اور اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب اختیار کرنے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں بتایا جہاں حق اور اہل حق کو سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص سونا چاندی بن جاتے ہیں اور پھر میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی یہ ہمیں باطل چیزوں کی مادی جھاگ جو اٹھائی ہوئی دیتی ہے یہ آخر کار خود بخود ختم ہو جاتی ہے. انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ان مصائب میں سے جب
مٹی کی طرح تپ کر خالص ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ ہی کے حکم پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے تمام میل کچیل سے پاک کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ رعد کی آیت نمبر 20 سے 24 تک اللہ تعالیٰ نے متقین کی 8 صفات بیان کی ہیں کہ متقی کون ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عنوان بنایا کہ اہل تقوی اور جو حقیقی عقل مند ہوتے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ وہ 8 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 سے 24 تک بیان فرمائی۔ ایک خوبی یہ بیان فرمائی کہ جو متقی ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ دوسری خوبی یہ بتائی کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ بتائی کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ بتائی کہ وہ آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ پانچویں خوبی یہ بتائی کہ یہ لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ چھٹی خوبی یہ بتائی کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتویں خوبی یہ بتائی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے چھپ کر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اور آٹھویں خوبی یہ بتائی ان آیات میں کہ برائی کا جواب یہ لوگ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے اللہ تعالیٰ نے جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان کی 3 واضح نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی یہ بتائی کہ جو بدبخت ہوتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اور دوسری ان کے اندر برائی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اور تیسری ان کی واضح نشانی بد نصیبوں کی، بدبختوں کی یہ بتائی کہ یہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں۔ سورۃ الرعد کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی سمجھایا انبیاء کے بارے میں کہ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کام کاج کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو معجزات کا تعلق ہے یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مقام نبوت سے غافل ہوتے ہیں وہ بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ انسان ہے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ اللہ نبی انسانوں ہی کو بناتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا سورۃ الرعد کے اختتام میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود گواہی دی ہے، اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں۔ جو تعصب سے پاک ہیں وہ تو بات کو مان لیتے ہیں، لیکن جو ہٹ درمی دکھاتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کی کتاب کو نہیں مانتے۔ یہاں سورۃ الرعد کا اختتام ہو رہا ہے۔ پھر 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا، کیونکہ اس کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک، اس لیے سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم بھی مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت کا نمبر ہے 14، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 72۔ سورہ ابراہیم کے اندر کل آیات 52 ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی حروف مقطعات آئے، حروف مقطعات یعنی کاٹ کاٹ کر الگ الگ جو پڑھے جاتے ہیں۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادی عقائد بتائے، توحید، رسالت اور آخرت۔ چنانچہ اس پوری سورت کا موضوع یہی ہے، عام طور پر مکی سورتوں کا موضوع یہی ہوتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ آیت نمبر 2 میں اور پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافروں کی مذمت کی ہے ان آیات میں، اور جہنم کی وعید سنائی ہے ان کو، جبکہ مؤمنین کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم کے مختلف آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ان کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان قوموں نے اعراض، انکار اور دشمنی اور مخالفت کا رویہ اختیار کیا رکھا، آپ کے ساتھ بھی انہوں نے وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس
سورہ ابراہیم کے اندر بتایا کہ بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان انبیاء کی دعوت کے جواب میں شبہات بھی پیش کرتے تھے. انبیاء جب ان کو دعوت دیتے تھے اللہ کے دین کی تو پھر ایسی صورت میں یہ نافرمان لوگ، یہ مشرکین، یہ کافر یوں کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے اندر ہمیں شک ہے. اس شک کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور فرمایا اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل اس قدر واضح کر کے پیش کیے گئے کہ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر چیز وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا خیال نہ ماننے والوں کا یہ ہوتا تھا کہ مشرکین کا خیال یہ تھا کہ جو انسان ہے، بشر، وہ رسول نہیں ہو سکتا. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا کہ انبیاء علیہ السلام یہی کہتے ہیں بے شک ہم بشر ہیں لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں. رسول اسے کہتے ہیں وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کا نیک انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے. یہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی محنت نہیں ہوتی. اللہ جس پر وحی نازل کرتا ہے اور پھر اس کو کتاب بھی مستقل شریعت دیتا ہے وہ رسول کہلاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ انسانوں کی طرف انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو پھر کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا. پھر تیسری چیز جو ان نہ ماننے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر بیان کی کہ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے کی سب سے بڑی وجہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید. ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے لہذا ہم بھی ایسا کرتے ہیں. وہ نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی راہ چھوڑنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہوتے. اور چوتھی چیز جو ہمیں ان سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ کفار اور یہ نہ ماننے والے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں یہ نبی کیوں نہیں دکھاتے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ کسی بھی معجزے کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں. معجزہ دکھانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے چاہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ جو کفار اور مشرکین کے اندر موجود تھی جو ان کو دین پر ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہونے دیتی تھی وہ ہے ناشکری. کہ یہ ناشکری کی وجہ سے یہ اللہ کے دین کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ کن کن نعمتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کو یہ باتیں سکھائیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا اللہ نے ذکر کیا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں یعنی مکے میں چھوڑ کر آ جائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑا. پھر اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر یہ بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چھوڑ کر جب گئے تو وہاں جا کر یہ دعا مانگی اس مکے کے بارے میں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے میرے رب اس شہر کو مکے کو امن والا بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بت پرستی سے بنا دے، بچا لے. پھر یہ آیت نمبر 35 میں یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 37 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خاص دعائیں مانگی اور یوں کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. غور کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز میں یہ دعائیں قبول فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرے رب میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی وادی میں کہ جہاں نہ گھاس اگتی ہے نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں.
اور آپ کو اگر ذہن میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں انہی واقعات کی تفصیل بتاتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اسی صورت میں حضرت ہاجرہ نے پوچھا تھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا ہاجرہ کے دل میں کہ یہ تمہیں اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر اب جا رہے ہیں واپس کنعان میں۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا آپ یہ اپنے رب کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ہاں میں رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو حدیث میں وہ جملہ آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے کہا، اذن لا یضیعنا، کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، تو پھر ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے میرے رب، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اے اللہ ان کو پھل عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ اور یہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس مکے کے اندر یہ سب کچھ پیدا نہیں ہوتا، یہ سب کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے سے جو دنیا بھر کے بہترین پھل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مکے میں پہنچا دیتا ہے۔ آج بھی دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لاکھوں انسانوں کو وہاں پہنچاتا ہے اور کیسے ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کے اندر یہ دعا بھی مانگی تھی مکے کے لیے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تاکہ یہ نماز قائم کریں، اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ان کے دلوں کے اندر ایسا شوق عطا فرما دے کہ یہ کھنچتے ہوئے اس مکے کی طرف آئیں۔ چنانچہ آج دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ کھنچ کر خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ بڑھاپے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ملے اولاد کی صورت میں۔ روایات میں آتا ہے کم از کم جو عمر نقل ہو رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 90 سال عمر تھی جب پہلا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا۔ اس بڑھاپے کے اندر اللہ نے اولاد کی نعمت دی، تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کے اندر یہ دعا، یہ شکریہ کلمات کہے کہ اے اللہ بڑھاپے میں جو اولاد دی اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمیں دعائیں سکھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہم نماز کے اندر بھی یہ دعا پڑھتے ہیں جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 میں ہے۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور پھر اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کہ ربنا اغفر لی، اللہ میری بھی مغفرت فرما، ولی والدیہ میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما جس دن کے حساب قائم ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو یہاں بتایا، اور پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم کے آخر میں جہاں 13واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف ہدایات عطا فرمائی، اور ان ہدایات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی تعریف کرے اور اس نعمت کو اسی مقصد کی خاطر استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے۔ اور نعمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو اس پر عمل کرے، اور جو ناواقف ہیں ان تک وہ بات پہنچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو نیکی، اچھی جگہ اور لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، اور دوسری نعمتیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو وہ نعمتیں پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورہ ابراہیم کے اندر ہمیں سمجھایا،
آخری رکوع کے اندر قیامت کی منظر کشی کی اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح اس سورت کے آخر میں، سورہ ابراہیم کے آخر میں اس کا مقصد بتایا، اور آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ اکیلا اللہ ہی معبود ہے، اور تمام اہل عقل کو چاہیے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد 13ویں پارے کے بالکل آخر میں سورہ حجر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ صرف ایک آیت ہی موجود ہے سورہ حجر کے تو ابتدائی آیات ہی ہیں اس میں، اس لیے ہم انشاءاللہ 14ویں پارے کے شروع میں سورہ حجر کا آغاز کریں گے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کے اختتام اور سورہ حجر کے آغاز سے 13ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔